انہیں واپس آ کر بتایا ہم پتھر مار رہے تھے، وہ بھاگ پڑا تھا، پھر ہم نے پکڑ کے مارا، کہا ہے ظالموں بھاگنے دیتے کیوں پکڑا تھا، جانے دیتے کیوں پکڑا تھا۔ پھر آپ نے ثابت بن حزال سے کہا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ ان سے جب یہ برائی ہوئی تو انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ میں نے مجھ سے یہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا توبہ کر، استغفار کر، چپ رہے۔ پھر قرار نہیں آیا تو عمر کے پاس گئے، میں نے یہ کیا، انہوں نے بھی کہا توبہ کر، استغفار کر، چپ کر۔ پھر یہ ثابت بن حزال کے پاس گئے، بے قراری ہوئی، انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دیں۔ اس پر یہ قصہ ہوا، پھر آپ نے ثابت سے گلہ کیا، تو بھی نہ آنے دیتا جیسے ابو بکر و عمر نے کیا تھا، تو بھی اسے چھپا لیتے۔ میرا نبی تو برائیوں میں اچھائیاں دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، ہم اچھائیوں میں برائیاں ڈھونڈتے پھرتے ہوتے۔ کسی کو حقیر نظروں سے دیکھ لینا یہ بذات خود انسان کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ پھر تیسرا ترجمہ جو مجھے سب سے اچھا لگتا ہے اگلے مضمون کے مطابق، والضحیٰ، مجھے تیرے خوبصورت چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ اور دنیا گزرگاہ ہے، آخرت تیری بادشاہی ہے، اور میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اور جب آدمی اور زیادہ تسلی کرنا چاہے قسمیں بھی اٹھاتا ہے، پچھلے احسان جتلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اور اللہ کی قسم میرا تیرا معاملہ غلط نہیں ہے، تمہیں یاد نہیں فلاں موقع پہ میں نے یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ میں نے یہ کیا تھا، یہ ہے نا ہمارا ماحول۔ اللہ اسی ماحول میں بات کر رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، پہلے قسمیں کھاتا ہے، پھر کہتا ہے میں ناراض نہیں، پھر کہتا ہے میں نے چھوڑا نہیں، پھر کہتا ہے میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ پھر بھی اللہ کو جیسے تسلی نہ ہو رہی ہو تو پھر اللہ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے تو تمہیں یتیم پا کے ٹھکانہ دیا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک ضالا فہدی، میں نے تمہیں اپنی طلب میں پریشان دیکھا تو اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، بھلا میں تجھ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووجدک عائلا فاغنی، میں نے تو خدیجہ سے تیری شادی کر کے تیرے فقر کو دور کر دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اگلی آیت کا مضمون بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، اپنے نام کے ساتھ تیرے نام کو جوڑ دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا، میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں۔ جس کا خالق بنانے والا بے نیاز ہو کر اپنے حبیب کے اتنے لاڈ لڈائے اور اتنے اس کو تسلیاں دے اور اتنے اظہار محبت کے، ہے ہمیں الفاظ، کلمات، مضامین سنائے، الحمرا والوں کے ذمہ نہیں ہے اس کی نیاز مندی کو حاصل کرنا، اس کے قدموں میں سر جھکانا، اس پہ سب کچھ لگا دینا۔ جان مال ہے ہی وہ جو اللہ کے رسول پہ لگ گیا، قربان ہو گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں ہمیں اللہ تک ملانے کے لیے اپنا دین لے کر آئے، اور وہ سارا دین دو باتیں بنیادی، جس کو آپ دنیا سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے، الصلاۃ حقوق اللہ وما ملکت ایمانکم حقوق العباد۔ الصلاۃ اللہ کا حق عبادت، وما ملکت ایمانکم حقوق العباد بندوں کا حق، سارا دین دو باتیں ہیں۔ آدمی دنیا سے جاتے ہوئے نا وصیت کرتا ہے تو اپنی زندگی کا نچوڑ اولاد کو بتاتا ہے۔ میرے باپ نے میری گود میں جان دی، چند جملے وصیت کے کہے تھے، نہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہے، نہ دہرانے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہ موت کے سکرات بھی مجھے نہیں بھلا سکتا۔
کہ وصیت جس درد سے کی جاتی ہے وہ اندر میں اتر جاتی ہے۔ میرے نبی نے 23 سال اپنی زندگی کو کھلا دیا، اتنا کھلایا کہ خود اللہ نے کہا اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔ ہوئے 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 جبریل آ رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نہ رویا کر۔ کیوں غم کرتے ہو؟ نہ کیا کر۔ ہم سے رونے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کو رونے کا سے منع کرتا ہے۔ تو انہوں نے ساری زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دی، پھر جانے کا وقت آیا تو 2 جملوں میں سارا دین منتقل کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، حقوق العباد، یا دوسرے الفاظ میں عبادت اور اخلاق۔ سارا دین 2 باتیں ہیں، ایک اللہ سے جڑنا اس کا نام عبادت ہے، ایک اللہ کے بندوں سے جڑنا اس کا نام اخلاق ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ نمازوں کے سجدے، رمضان کے روزے، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج، ذکر و تلاوت، اور اللہ کے بندوں سے جڑنا وہ تواضع کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، یہ اللہ کے بندوں سے جڑنا ہے۔ سارا دین 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق کا نام بندگی ہے اور بندوں کے حق کا نام اخلاق ہے۔ اللہ کا حق نہیں ہے تو اخلاق بے قبول نہیں، اخلاق نہیں ہے تو بندگی بھی قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں بنیادیں ہیں۔ اللہ پاک نے دین کی بنیاد بنایا ہے کلمہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، بنی الاسلام والا 5، اور پھر یہ جا کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر، مکارم اخلاق پر، جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی آخری وصیت، خلاصہ 23 سال کی محنت، اللہ سے جڑنا نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، ذکر و تلاوت کے ذریعے، خلوت کی دعاؤں کے ذریعے، خلوت کے ذکر کے ذریعے۔ کیونکہ میرا اللہ اور میرا محبوب آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کچھ وقت میرے لیے خالی کیا کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایک وقت ایسا ہو جس میں صرف تیری میری بات ہو اور کوئی نہ ہو۔ تو میرے نبی سے زیادہ دعوت دینے والا کون ہوگا؟ میرے نبی سے زیادہ عالم کا فکر کرنے والا کون ہوگا؟ بھائی اجتماعی تقاضوں پر انفرادی عبادات کو قربان کیا جائے، انفرادی ستے بین، تکبیر اولا بھی گئی، پہلی رکعت بھی گئی، تبلیغ صاحب ستی پئی، یہ کون سے اجتماعی تقاضے ہیں جو اللہ سے جڑنا بھی بھلا دیں، جو اللہ کا تعلق مٹا دیں، بھلا دیں؟ نہ پہلی صف کا شوق، نہ تکبیر اولا کا شوق، نہ نمازوں کو خوبصورت بنانے کا شوق۔ دیکھتے ہیں جو دنیا سے سب سے بڑے مبلغ تھے، اللہ نے ان کی کیا تعریف کی ہے، کیا تعریف کی ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے اخلاق کو پہلے ذکر کیا ہے، پھر تراہم